ہے۔ عزیز دوستو، میں بتاتا چلوں کہ یہ مکاتب اور مدارس وہ اللہ کی طرف سے دین ہے جہاں پر ہمارے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کی دینی، فکری، اصلاحی خیالات کے اندر ان کو گم کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت خوانی پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں صاحبہ بنت نواب شاہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، کام آئے گی سنت ہی سرکار کی، کام آئے گی سنت ہی سرکار کی، قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے، قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے، اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے، ہے ضروری یہی زندگی کے لیے، ہے ضروری یہی زندگی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تقریر پیش کرنے آ رہے مزمل ابن فاروق خطیب وہ آئے اور سیرت کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر نہ مگر کوئی رحمت دو عالم بن کر۔ میرے دوستو، یقیناً دنیا میں بہت سے بڑے بڑے عہدیدار آئے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے آئے، دنیا کو میدان میں للکارنے والے بہادر پہلوان آئے، فصاحت و بلاغت والے آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے عہدیدار خاک ہو گئے، حکومتیں آپ کی چوکٹ میں آ گری۔
بہادری آپ کی مثال بن گئی، فصاحت و بلاغت آپ کی غلام بن گئی۔ سامعین اکرام، میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا جہالت کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ فتنہ فساد، جنگ و جدل، قتل و قتال، ڈاکہ زنی، کفر و شرک انسانوں کے لیے عام بات ہو چکی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، انسانوں میں امن و امان آیا، صلح و تقوی آیا، ہمدردی و غمخواری آئی، جانبازی و جانثاری آئی، رشتہ داروں کی پاسداری آئی، یتیموں کی خیرخواہی آئی، مظلوم عورتوں کو انصاف ملا، بیٹیوں کو جینے کا سہارا ملا۔ یہی میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرا نبی ابراہیم کی دعا ہے، میرا نبی عیسیٰ کی بشارت ہے، میرا نبی آمینہ کا خواب ہے، میرا نبی ابو بکر کا یار ہے۔ لوگوں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، کوئی شان ان کی سمجھ کیسے پائے، کوئی شان ان کی سمجھ کیسے پائے، خدا سیر اسرا کی ان کو کرائے، خدا سیر اسرا کی ان کو کرائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر ہمارے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے مزمل صاحب۔ اس کے بعد عریش ابن حیدر علی سید آئے اور مسنون دعائیں پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ شروع میں دعا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اول و آخر۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد محمد منیب آئے اور تیسرا کلمہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ سبحان ابرار خان آئے اور احادیث پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، نوم الصبح یمنع رزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ حدیث نمبر 2، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ حدیث نمبر 3، الطہور شطر ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4، الوجہ مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 5، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواقض وضو پیش کرنے آ رہے محمد ابن معظم خان۔ محمد ابن معظم خان آئے اور نواقض وضو پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، خون یا پیپ کا بدن کے کسی حصے سے بہہ کے بہ جانا۔ نمبر 2، منہ بھر کر گئے ہونا۔ نمبر 3، مجنون ہونا، پاگل ہونا۔ نمبر 4، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہونا۔ نمبر 5، نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا۔ نمبر 6، ری یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 7، ایک یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر سونا۔ نمبر 8، پیشاب یا پیخانے کی جگہ سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کی دلدل میں محفوظ گئی ہوں، نکلنے کی راہ ہوئی بند ساری، وہ نैاں میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام حیوم
تیرے چلتی بچا لے مجھے تو بہت دور لگتا ہے کنارہ مجھ کو. اب لگ رہا ہے کہ یہ شرڈی کے سرزمین پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل ہی نہیں بلکہ مال سے بھی نوازا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مریم آئے اور اپنا انعام لے کر جائے. اس کے بعد صبا سلمان شیخ اور صالحہ مختار احمد شیخ آئے اور دینی سوال و جوابات قرآنی معلومات پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل کرم اور اس کا احسان ہے. بہن آپ کیا کرتی ہو؟ میں اپنے اسی مکتب فیضان اصغر علی ملی میں تعلیم حاصل کرتی ہوں. میں قرآن کریم کے بارے میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی ہاں پوچھئے. کیا پوچھنا ہے؟ اگر میرے علم میں ہوگا ضرور جواب دوں گی. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں. قرآن کریم میں کتنے آیتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب جواب دیا. آپ نے واقعی میں بہت کچھ سیکھ لیا اور جان گئی ہو. تھوڑی سی عمر میں آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا اور پڑھ لیا. اسی بات میں بہن یہ تو اللہ کا کرم اور استاد کی محنت کا نتیجہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خاتون کی جانب سے اس بچی کے لیے ان بچیوں کے لیے 100 روپے کا انعام آیا. اللہ مستورات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بچے آئے اور اپنا انعام لے کر جائے. اس کے بعد حذیف نصر الدین شیخ آئے اور اپنی مختصر تقریر پیش کرے. عزیز دوستو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے. چند ہی لمحات کے اندر حضرت والا بھی ہمارے درمیان قدم رنجا ہوں گے. قبل اس کے کہ ہمارے آج کے صدر اجلاس ہمارے درمیان تشریف ہو، اسی طرح ہمارے مہمان مکرم مخدوم گرامی مقرر خصوصی حضرت مفتی مزمل صاحب بدایونی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے درمیان تشریف ہو. جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں ذرا جڑ کر جم کر بیٹھ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. صدر محترم اور میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے تقریر کا عنوان ہے خالق و مالک اللہ ہے. جی ہاں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ اس تمام عالم کا خالق و مالک ہے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. سمندروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا. جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا. زمین اور زمین کے ایک ایک ذرے کو میرے اللہ نے پیدا کیا. میرے ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ تھے ننھے مقرر جو ہمارے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے تھے. اس کے بعد ہمارے سامنے آج کل معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے جب ملتا ہے تو نیکی کی بات چھوڑو، وہیں پر ایک دوسرے کی غیبتیں، چغلیاں، بہتان، ہر طرح کی کیا ہے باتیں شروع ہو جاتی. اس عنوان کو ہمارے سامنے ایک بچی پیش کرنے کے لیے آ رہی ہے، نکہت عبد المتین تنبولی. مستورات کی جانب سے اس بچے کے لیے 100 روپے، ایک بندے خدا کی جانب سے 20 روپے، بندے خدا کی جانب سے 40 روپے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ مزید حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے غیبت کی حقیقت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں.
सामाईन मोहतरम, गिबत एक संगीन जुर्म है जो बंदे के नेक अमाल को इस तरह खा जाती है जैसे आग दहक को, जंग लोहे को, दीमक लकड़ी को खा जाती है। सामाईन ग्रामी, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल किया, बताओ गिबत क्या है? तो सहाबाए किराम ने जवाब दिया, अल्लाह रसूलुल्लाह अअलम, यानी अल्लाह और रसूल ही खूब जानते हैं। तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसको बुरी लगे गिबत है। किसी साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, और वो बात इसके अंदर मौजूद हो तो? मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गिबत है, अगर वो बात इसके अंदर ना हो तो वो बोहतान है, वो गिबत से खतरनाक गुनाह है। रब कायनात का इरशाद है, वला यातबू बअज़ुकुम बअज़ाम अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुलु लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह, यानी तुम में से बास की गिबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गिबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, यानी गिबत ज़िना से भी बदतर है। सामाईन इकरामी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में किताब में लिखा है कि जब भी इमाम साहब सुनते हैं कि फलां ने मेरी गिबत की है तो अशरफियों के एक थैली उसके लिए भेज देते। अगर कोई पूछता कि उसने तो मेरी बुराई की है तो अशरफी किस बात की, तो आप फरमाते हैं कि भाई ये अशरफी एहसान है, बदले में है, उसने मेरी गिबत करके अपनी नेकियां मुझे दे दी है, उससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है। हज़रत ताऊस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी ज़बान दरिंदा है, अगर छूटो तो मुझे छट जाता है। सामाईन इकरामी, मोहसिना इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गिबत का इलाज बताया है। अगर हम जिस नुस्खे को अपनाने तो गिबत जैसी मोहलत बीमारी से बच सकते हैं। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समत जना, यानी जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया। शेख फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, यानी जिस शख्स को फजूल बातों की आदत हो उस शख्स के सीने में जो दिल है वो बीमार हो जाता है। आगे फरमाया, यानी अक्लमंदों का तरीका खामोशी है और जाहिलों का तरीका नसीहत को भुला देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गिबत जैसी मोहलत बीमारी से बचाए और इन नसीहतों की मोतियां अपने दामन को सजाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم। मोहतरम सदर जलसा और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए तमाम मेहमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ वो ज़ात ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कुरान मजीद जो पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए गुजारने का बेहतरीन नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो फरिश्ता ऐसा फरिश्ता है जो रब्बे कायनात के नज़दीक मर्तबे वाला है। मेरे अजीज साथियों, अब जरा असलम के साथ कुरान मस्जिद की अजमत मालूम करते हैं। किसी ने आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान से हजारों मसले निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल तो इतना है कि 1400 साल उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, मुफस्सिरीन कुरान में गोताजन है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, मैंने एक दफा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, ए अल्लाह तुझे सबसे महबूब चीज़ कौन सी? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद या बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद? जवाब मिला, अहमद तू जो समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमें खुद मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम बहन, क्या हाल है?
सलाम अल्लाह का फजल और करम और उसका एहसान है। बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम ताइबा है। बहन आपका घर कहाँ है? बहन मेरा घर इस्लाम नगर कंकुड़ी रोड शिरडी में है। बहन आप क्या करती हो? अपने इसी मकतब फैजान असगर अली मिल्ली में तालीम हासिल करती हूँ। अच्छा आप तालीम हासिल करती हो, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बहन आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह जो अल्लाह करम से और उस्ताद की मेहनत से मुझे मिला है जरूर बताने की कोशिश करूंगी। बहन क्या आप कुरान करीम पढ़ती हो? बहन कुरान करीम तो हर मुसलमान का बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा बहन ये बताओ कि कुरान करीम किस पर नाजिल हुआ? आखिरी रसूल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? सबसे आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हमारे नबी के बाद कोई नया नबी आएगा? हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तमाम नबियों में से सबसे अफजल कौन है? तमाम नबियों में से सबसे अफजल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह बहन आपने मेरे सवालों का अच्छे अंदाज में जवाब दिया। मैं भी मकतब में फैजान असगर अली में दाखिला लूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अजीज़ों, देख रहे हैं आप इन बच्चों की उम्र कितनी छोटी है, मगर उनके जो बोलने का अंदाज़ है निडर और बिल्कुल बिला खौफ के हमारे सामने स्टेज पर आकर इतने बुलंद हिम्मती के साथ ये प्रोग्राम पेश कर रही है। अल्लाह इनके उस्तादों को जज़ाए खैर अता फरमाए। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ मुस्फिरा बिनते तय्यब शाह को। मुस्फिरा बिनते तय्यब शाह को मैं दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ, मुझको गज़ल न गीत के दीवान सुनाओ, मुझको गज़ल न गीत के दीवान सुनाओ, हाफिज हो तो वजद में कुरान सुनाओ। अरे मुस्फिरा मचलेंगा ज़माना इश्क ज़मी से, मचलेंगा ज़माना इश्क नबी से, शायरा हो तो फिर नगमे हसान सुनाओ। मुस्फिरा आए और सरकार की मिदहत में नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो मुबारक तुझे हज़रते आमिना, हो मुबारक तुझे हज़रते आमिना, तेरी झोली में आया हबीब खुदा, हर तरफ से है सल्ले अला की सदा, हर तरफ से है सल्ले अला की सदा, तेरी झोली में आया हबीब खुदा। बुत कदों में सनम सर झुकाने लगे, बुत कदों में सनम सर झुकाने लगे, आज तौहीद के गीत गाने लगे, आज तौहीद के गीत गाने लगे। झूम कर रही है ये अर्ज़ो समा, झूम कर रही है ये अर्ज़ो समा, तेरी झोली में आया हबीब खुदा। हो मुबारक तुझे हज़रते आमिना, हो मुबारक तुझे हज़रते आमिना, तेरी झोली में आया हबीब खुदा। ताज खत में नबूवत का ये पहन कर, ताज खत में नबूवत का ये पहन कर, आया सारे रसूलों का नूर नजर, आया सारे रसूलों का नूर नजर। रहमते दो जहां खातिमुल अंबिया, रहमते दो जहां खातिमुल अंबिया, तेरी झोली में आया हबीब खुदा। जिनके दांतों में है मोतियों की झलक, जिनके दांतों में है मोतियों की झलक, जिनके लब लाल होठों से निकली चमक, जिनके लब लाल होठों से निकली चमक, जिनके पलकों में है आबे ज़मज़म भरा, जिनके पलकों में है आबे ज़मज़म भरा, तेरी झोली में आया हबीब खुदा। जिनका आना मुअत्तर है नाजुक बदन, जिनका
جس میں محمد ہے روح کی غذا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مونس ابن رئیس خان، دینی مدارس کی اہمیت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس اور مکاتب کے اوپر ہر اعتبار سے یلغاریں ہو رہی ہے۔ مدارس اور مکاتب کے اندر کیا ورک ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے، یہ بچے اپنی زبانی ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا لعلوم الحدیث والقرآن، والصلاة والسلام علی من قال انما بعثت معلما، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى قريبين وإن العلم باقٍ لا يزال۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اجلاس میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیرا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت اور کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اکبر رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطے اول جبریل امین اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ ہاسٹل کا نام ہے، مدرسہ خوبصورت بلڈنگ کا نام ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ مدرسہ خوبصورت عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ ہاسٹل کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس صدر سے چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفی کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند کے انار کی اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر سارے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے دل میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اس کو اعلیٰ اخلاق و ادب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس اور مکتب کا کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال گردش کر دیتا ہے، ان دینی مدارس اور مکتب کا کردار کیا ہے؟ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق جوزین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آج یہ رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کی گونج نہ ہوتی، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت و ناموس صحابی کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اس لیے کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی فرق چکی ہے ہماری نگاہ کار سے، چشم فلک بھی فرق چکی ہے ہماری نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا وہ اثر اغیار سے، ہو چشم نکر کی پردہ ہے سر پہ نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے۔ سامعین محترم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج و یونیورسٹی میں گزرا۔ ان کی قلندرانی نگاہ کتنی درست
اور حقیقت شانسا تھی۔ فرمایا ان مکتبوں اور مدرسوں کو انہی حالت میں رہنے دو اور ان مسلمانوں کے غریبوں کے بچوں کو انہی مدرسوں اور مکتب میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوتا ہے اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں۔ اگر آج بر صغیر کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے، بلکہ اس طرح ہو گئے جس طرح اندلس میں ہوا، جہاں پر اسلام کی تحریک کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے لڑے تو شمشید بھی فتنہ، شمشید بھی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بہت ہی پیارے انداز کے اندر موصوف نے تلاوت کی۔ اب اس کے بعد ہمارے درمیان حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے حماد ابن مفتی نعیم الظفر صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ سبھی تعریف اس کی ہے، اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے، وہی کرتا ہے دن روشن وہی پھر رات لاتا ہے، خدا کا ہی کرشمہ اسی کی حکمرانی ہے، کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفان، حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہمارے سامنے حماد ابن مفتی نعیم الظفر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر، بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، آج
محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا موقع در جگا دے، لطف دنیا کو لے آج سے میں، لطف دنیا کو لے آج سے میں، اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاء موصوف آئے اور سنتیں اور آداب پیش کرے۔ ہمارے درمیان ہمارے احمد نگر کے جمعیت علماء کے نائب صدر جناب حضرت مولانا نثار صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح ہمارے علاقے کے موقر علماء کرام مولانا عبدالستار صاحب، اسی طرح بمبئی سے تشریف لائے حضرت مولانا عرفان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے علماء کرام حافظ اسماعیل صاحب، مولانا انعام صاحب اور دیگر رفقاء کرام کے ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہے۔ وہ آئے گھر ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ نادم ہے واقعی اس کرم بے حساب پر، خوش آمدید آپ کہا ہمارا گھر کہا۔ موصوف اپنی تقریر اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی وہ بات جس میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جاتا ہے، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کی سنتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے۔ نمبر 1، پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں کلائی تک دھونا۔ نمبر 3، شرمگاہوں کو دھونا۔ نمبر 4، بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 6، 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 7، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 8، جہاں پانی نہ پہنچے وہاں ہاتھ سے مل کر پانی پہنچانا۔ ہم اور آپ آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مصافحہ کرتے وقت اللہ کی تعریف کرنا، خیریت معلوم کرنے پر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 2، مصافحے کے وقت دعا پڑھنا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ نمبر 3، پہلے سلام کرنا پھر مصافحہ کرنا۔ نمبر 4، مصافحے میں پہل نہ کرنا۔ نمبر 5، کسی کو رخصت کرتے وقت مصافحہ کرنا۔ نمبر 6، ہاتھ چھوٹ جانے میں خود پہل نہ کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا۔ نمبر 2، ایسی جگہ پر نہ تھوکنا جہاں تھوکنے سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ فیروز شیخ، حمزہ ابن عظیم قریشی، فیض بن شاہد خان، یہ تینوں بچے آئے اور نماز کے فرائض پیش کرے۔ جو بھی علماء کرام نیچے تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو درست ہونے کے لیے ہمیں ہمارے استاد محترم نے مکتب فیضان اصغر علی ملی میں نماز کے فرائض اور شرائط سکھائے۔ میرے بھائی، آپ مجھے نماز کی شرائط بتائیے۔ نماز میں 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 2، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 4، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 5، صدر کا چھپانا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ میرے بھائی، آپ مجھے اندر کے نماز کی شرائط بتائیے۔
नमाज के अंदर से शराइत है जिसे मरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 किरात करना यानी रुकू करना। नंबर 4 दोनों रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा या आखिर में अत्तहियात की मुद्दत बैठना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज के अंदर मकतब फैज़ान असगर अली मिल्ली के बहुत ही निराले और अनोखे बच्चे हमारे सामने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। और